بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی آج یہ ایک اور ویڈیو ہے۔ پہلے آپ نے یہ جانا کہ مکہ المکرمہ کا ماحول کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، کون کون سے قبیلے آباد تھے، اور اس کے بعد یہودیوں کو کیسے معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آخر الزماں آنے والے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ آج کا ہمارا جو سیرت النبی کا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا جو سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام رہے گا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی، ایس! تو اس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ وہ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل ناظرین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے ایس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی تو وہ بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وہ وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات میں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کی تھیں، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ ناظرین، قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے بھی اس کو پھر سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرائے نوشیروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل انتہائی مضبوط تھا اور بڑے بڑے پتھروں اور چونوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔
اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ کی پیدائش پر ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو بجھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسرا کی یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑھنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جواب میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کے کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا۔ اس وقت تک کسرا نے اس دوسرے کاہن سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ یہ سب سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہی ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ داداؤں کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کے ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اور اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صوبیہ آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں میں حضرت صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا اور آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا اور پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ المکرمہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بوڑھی اونٹنی تھی تو وہ آہستہ چلنے کی وجہ سے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔
اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ المکرمہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی بچہ ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر واپس چلے جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر گئیں، اور جناب حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہی بچوں کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے، آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف ہی سے دودھ پیتے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھیں اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ آج بہت عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں میں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان میں دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ پیتی رہیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ 2 ماہ میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے قریب ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صاف گفتگو ہونے لگی۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر سے لے کر آئی تھی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آئی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے،
اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اس کے لیے صبح شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں، چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ والوں کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چلانے چلے جاتے ہیں، شام کے بعد وہ گھر واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جانے لگے، آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے، امی جان جلدی چلیے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے سینے کو چاک جانے سے، کیونکہ آپ کے سینے کو چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور وہ شیطان انسان کے بدن میں یہی اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک غائب ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گئی۔ ناظرین، باقی اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔